بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمان پروگرام ایسا کیوں ہے کہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ ناظرین، ایسا کیوں ہے میں آج کرمنل لا اور کرمنل پروسیجر یعنی فوجداری قوانین اور فوجداری طریقہ کار کے متعلق موجود بعض غلط فہمیوں کو جو عوام الناس کے ذہن میں موجود ہیں کے متعلق بات کریں گے۔ دوستو، جب کبھی قتل مقاتلے، لڑائی جھگڑے، زنا بالجبر یا وائٹ کالر کرائمز جس میں ہم کہتے ہیں کرپشن، منی لانڈرنگ وغیرہ میں ملزم کی بریت کا فیصلہ آتا ہے، جب اس کو بری کر دیتے ہیں تو عوام لازماً عدالت، وکلاء اور نظام انصاف پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ تنقید اس وکیل یا وکلاء پر ہوتی ہے جس نے ملزم کا کیس عدالت میں لڑا ہوتا ہے اور جس نے اس کو بری کیا ہوتا ہے۔ ایسے وکیل کو ہم وکیل صفائی یا ڈیفنس لائر بھی کہتے ہیں۔ وکیل صفائی کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بول بول کر اور پتہ نہیں کن کن طریقوں اور ذرائع کو استعمال کر کے ایک ایسے شخص کو بری کروا دیا ہے جس نے بہت گھناؤنا اور سنگین جرم کیا تھا۔ مختصر یہ کہ وکیل صفائی جو ملزم کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی پروفیشنل کیپیبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اس سارے قصے میں ویلن یا ایک بہت ہی برے کردار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا عین ممکن بھی ہے، لیکن اس پہلو کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں کہ ہر بار عدالت کو دھوکہ دے کر، یعنی کہ عدالت کو دھوکہ دے کر مجرم کو بآسانی بری کروا دیتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ وکیل صفائی پورے مقدمے میں کس طرح سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، سب سے اہم کردار، چند لازمی نکات بتانے ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر یعنی نمبر 1، دنیا بھر میں فوجداری قوانین اور رائج طریقہ کار بڑی حد تک ایک جیسے ہیں، سملر ہیں، مماثلت پائی جاتی ہے، جنہیں قانونی ماہرین نے یعنی جیورسٹ جو ہیں آل اوور دا ورلڈ نے صدیوں کے طویل تجربے کے بعد بنایا ہے، جس میں وقت اور ضرورت کے مطابق تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر آج بھی یورپ، امریکہ، ایشیا یا کہیں سے بھی کسی نظام میں موجود کسی بہتر یا متبادل طریقہ کار کی نشاندہی کر دی جائے جس میں معاشرے کی افادیت یعنی کہ فائدہ شامل ہو اس بنیاد پر، تو اس میں مزید تبدیلیاں لانا، اس کو اوورہال کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فی الحال موجودہ طریقہ کار ہی بہترین ہے، اس کو بہترین سمجھا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسرے نمبر پر یعنی نمبر 2، اہم بات یہ ہے کہ فوجداری مقدمات یعنی قتل مقاتلے، چوری چکاری، ڈکیتی، دنگا فساد وغیرہ دنیا بھر میں ان کیسز میں مسلمہ اصول ہے کہ ملزم کو صرف اسی وقت سزا ملتی ہے جب جرم مکمل طور پر ثابت ہو جائے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں بیانڈ اینی ڈاؤٹ یا بیانڈ آل ڈاؤٹس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بے گناہ کو کسی صورت سزا نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ جیسے کسی گناہگار کو سزا نہ ملنا ایک ناپسندیدہ اور نقصان دہ بات ہے سوسائٹی کے لیے، اس سے کہیں زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا مل جائے۔ یعنی دونوں بہت ناپسندیدہ عمل ہیں کہ کسی جرم کرنے والے کو سزا نہ ملے اور یا کسی بے گناہ کو سزا مل جائے۔ تیسرے نمبر پر یعنی نمبر 3 جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کرمنل کیسز کو دنیا بھر میں ریاست اور عوام الناس کے خلاف جرم تصور کیا جاتا ہے، اس لیے خود حکومت اور عوام یعنی ریاستی مشینری کا یہ انٹرسٹ اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ جرم کرنے والے کو لازماً قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔
اس لیے کسی بھی واقعے کے بعد محکمہ پولیس، ان کی انویسٹیگیشن برانچ اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے قابل وکلاء جو ہیں سر جوڑ کر اس پر کام شروع کر دیتے ہیں کسی بھی کیس پر، اور جلد سے جلد تمام ریکارڈ کو عدالت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب عدالت کے پاس کیس آ جاتا ہے، اس کے بعد پروسیکیوشن برانچ کے قابل وکلاء جو کہ فوجداری قوانین سے ڈیل کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، طویل تجربہ رکھتے ہیں، حکومت اور عوام کے بحاف پر عدالت کے سامنے ملزم کو گناہگار ثابت کروا کر سزا دلواتے ہیں۔ آگے اب کیس نے عدالت میں چلنا ہے، جہاں ایک فریق ہوتا ہے جج، دوسرا فریق ہوتا ہے ملزم کا وکیل، اور تیسرا فریق ہوتا ہے پروسیکیوٹرز یعنی سرکاری وکلاء یا وکیل۔ ان تینوں کا کام سچائی تک، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر کے ملزم کو مجرم ثابت کرنے میں یا تو کامیاب ہوتے ہیں یہ لوگ، اور یا پھر ملزم بری ہو جاتا ہے۔ ان تین فریقوں میں سے سب سے پہلے ہم جج یا عدالت کی بات کریں گے کہ عدالت میں اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے جج صاحب کی۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جج کا کام لوگوں کو سزا دینا ہے، بس پکڑو اور اس کو سزا دو، ایسا ہرگز نہیں۔ جج اور عدالت کا کام فریقین اور ان کے گواہوں کو سننا اور ان کی طرف سے جو پیش کردہ تحریری اور زبانی شہادتیں ہوتی ہیں دونوں سائڈ کی، اس کی روشنی میں سچ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یعنی جج کی دلچسپی اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے سچ تک پہنچے۔ ملزم یا ملزمان جن پر جرم کا الزام ہوتا ہے کے خلاف تمام تر ثبوت اور شواہد یہ پیش کرنا پروسیکیوشن یا سرکاری وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس ملزم کے وکیل، جسے وکیل صفائی کہتے ہیں، کی کوشش ہوتی ہے کہ ملزم کے حق میں اور فیور میں جو ثبوت اور گواہ ہوں ان کی مدد سے ملزم کو بے گناہ ثابت کروایا جائے۔ مختصر یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جج نے ہر حال میں نیوٹرل اور غیر جانبدار رہنا ہے۔ اب آتے ہیں پروسیکیوشن یا سرکار کے وکیل کی طرف، جسے وکیل سرکار کہتے ہیں، سرکاری وکیل کہتے ہیں۔ اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ وکیل سرکار یا سرکاری وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملزم یا ملزمان پر جرم کی ذمہ داری کے متعلق ثبوتوں کو عدالت میں پیش کرے۔ وکیل سرکار نہ صرف حکومت بلکہ عوام کا بھی نمائندہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے سرکاری خزانے اور عوام کے ٹیکسز سے اس مقصد کے لیے تنخواہ ملتی ہے، دیگر مراحت بھی ملتی ہیں۔ اور ایک بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی آپ کو بتانی کہ امریکہ میں تو عوام ضلعی پروسیکیوٹرز، جنہیں ڈسٹرکٹ اٹارنی کہتے ہیں، جو کہ ہماری پروسیکیوشن برانچ ہوتی ہے، کا انتخاب ووٹوں سے کرتے ہیں وہاں پر، تاکہ عوام خود اس عہدے کے لیے بہترین وکلاء کا انتخاب کر سکیں، اور وہ عوام سے رابطے میں بھی رہتے ہیں کیونکہ ان کا عوام سے رابطہ رہتا ہے، ووٹ لیتے ہیں۔ البتہ سرکاری وکلاء یا پروسیکیوٹرز کے متعلق ایک بہت ہی باریک نکتہ بھی بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ حکومت کا کام انصاف کرنا ہے، اسی طرح پروسیکیوشن کا کام بھی محض کسی کو سزا دلوانا نہیں، کیونکہ پروسیکیوشن تو ہے ہی حکومت کا حصہ ہے، بلکہ انصاف کرنا ہے تاکہ جرم کرنے والے کو سزا ضرور ملے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی بے گناہ شہری کو سزا مل جائے۔ اس کا صاف اور سادہ مطلب کیا ہے، واضح مطلب کیا ہے کہ سرکاری وکیل کو ریاست اور حکومت کی طرح قانون کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یعنی عدالت کے ساتھ ساتھ سرکاری وکیل کو بھی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ کسی شہری کو، خواہ وہ ملزم کیوں نہ ہو، حاصل حقوق کو وائلیٹ نہ کیا جائے، اس سے روگردانی نہ کی جائے، ان حقوق کو پامال نہ کیا جائے۔ ناظرین، دیکھا گیا ہے کہ عوام الناس کو عدالت، حکومت اور سرکاری وکلاء کے کسی مقدمے میں رول کے متعلق کوئی ابہام یا کنفیوژن نہیں ہے، جبکہ ساری کنفیوژن اس وکیل کے متعلق ہوتی ہے جسے ہم ڈیفنس لائر کہتے ہیں، یعنی وکیل صفائی، جو کسی ملزم کے بحاف پر عدالت میں اس کی بے گناہی ثابت کرتا ہے۔ عام شہریوں کے ذہن میں پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اخلاقاً کوئی بھی شخص خواہ وہ وکیل ہی کیوں نہ ہو،
کیسے کسی غلط کار شخص کا دفاع کر سکتا ہے جس نے غلط کام کیا ہے؟ اسی طرح عوام کے ذہنوں میں یہ بات بھی پختہ ہو گئی ہے کہ جب بھی کوئی وکیل کسی ملزم کے حق میں بات کرے گا تو لازماً اور ہر مرتبہ جھوٹ کا سہارا لے گا۔ ناظرین، پروگرام ایسا کیوں ہے کا مقصد ہی کسی بہت ہی بنیادی سوال کا جواب تلاش کر کے عوام کو سیاسی اور قانونی آگہی فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بہتر شہری بن سکیں۔ اس مقصد کی وضاحت تعارفی پروگرام یعنی سب سے پہلی ایپیسوڈ میں بھی کیا گیا تھا۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ملزم کو وکیل صفائی یعنی اپنی مرضی کا وکیل اور اس کی خدمات حاصل کرنے کا حق تمام مہذب دنیا میں کیوں حاصل ہے، اور یہ سہولت انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے۔ کیا کوئی ریاست اس بات کو نہیں سمجھتی کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا؟ لازماً انہوں نے ساری ریاستوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ اب اس کی پہلی وجہ، جب کسی شہری کے خلاف حکومت یا ریاست کوئی مقدمہ درج کرتی ہے، بلکہ جب ارادہ کرتی ہے، تو ساری کی ساری ریاستی مشینری ایک دم اس کے خلاف حرکت میں آ جاتی ہے۔ پولیس، انویسٹیگیشن، اس کے علاوہ لاتعداد ڈپارٹمنٹس اور ان کے ہزاروں اہلکار حکومت سے تعاون کرنے کے قانوناً پابند ہوتے ہیں، سب کے سب۔ کیا آپ کے خیال میں حکومتی اہلکار خصوصاً پولیس اور ہر لیول پر موجود حکام اتنے فیئر اور ایفیشنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہر مرتبہ صحیح شخص پر یعنی کہ اصل ملزم پر ہاتھ ڈالتے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اصل شخص کو بچانے کے لیے کبھی کبھار وہ کیس کا سارا ملبہ کسی بے گناہ پر ڈال دیتے ہیں؟ کیا پولیس اور حکام ہمارے جیسے ممالک میں جیسے کہ ہمارا ماحول ہے، کیا یہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہوتے ہیں، یا پھر وہ افسران بالا یا کسی بھی دوسری وجہ سے پریشر میں آ کر، سیاسی پریشر میں آ کر ضرورت سے زیادہ مستعدی اور پھرتیاں دکھانی شروع کر دیتے ہیں؟ کیا ہمارے سرکاری اہلکار جو ہیں رشتہ داریاں نہیں نبھاتے، بھائی بندیاں نہیں نبھاتے اور ذاتی تعلقات نہیں نبھاتے؟ اس میں وہ بہت بدنام ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ سوائے انصاف دلانے کے وہ ہر قسم کا کام کرتے ہیں اور اپنے تعلقات نبھاتے ہیں۔ ایسے میں ہر شخص جو زیر عتاب ہوتا ہے یعنی کہ جس کے خلاف حکومت حرکت میں آ چکی ہو، انتہائی کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ایسا شخص نہ گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہوتا ہے اور نہ ہی تھانے میں، نہ ہی کچہری میں، تحصیل آفس میں، کسی بھی سرکاری دفتر یا احاطہ عدالت میں۔ اب ممکن ہے کہ کوئی شخص واقعی مجرم ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایسا شخص بے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف سرکاری وکیل یا ملزم کا وکیل ہوتا ہے جو دوران مقدمہ وہ تمام حالات عدالت کے نوٹس میں لا کر اسے کچھ نہ کچھ ریلیف فراہم کرتا ہے، یعنی کہ ابھی تو مقدمہ چل رہا ہے۔ دوسری وجہ، دنیا بھر میں معزز جج حضرات پوری کوشش کرتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہو، لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ بعض اوقات اچھے سے اچھا جج بھی باعث ہو جاتا ہے، تعصب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ وہ والا تعصب نہیں ہے کہ کوئی رشتہ داری والا تعصب، ضروری نہیں ہے، لیکن جب کیس سنگین نوعیت کا ہوتا ہے تو جج تھوڑا سا اپنی لائن چھوڑ دیتا ہے، اور قانون کی اصطلاح میں جج کا متعصب ہونے کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ۔ یعنی اگر جج صاحب سیدھی لائن سے معمولی سا بھی انحراف کرے تو وہ قانون کی زبان میں تعصب کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سینئر افسران کو جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، باپ کو دیکھا ہوگا، استاد کی مثال لے لیں، ہیڈ ماسٹر صاحب کی، جو کہ اکثر مسائل کو واضح اور صاف طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کوشش ان کی یہ ہوتی ہے، لیکن انسانی غلطی جس کو ہم ہیومن ایرر کہتے ہیں کہ چانس ہمیشہ باقی رہتا ہے، یعنی کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وکیل صفائی یا ملزم کا وکیل ایسی صورتحال میں جج سے معتب طریقے سے اپنا احتجاج یا آبجیکشن ریکارڈ کروا دیتا ہے،
اور اگر معزز عدالت ایسے آبجیکشن کا نوٹس نہیں لیتی، یعنی ریکارڈ پر وکیل نے لے آیا ہے کہ سر آپ یہ کام اس طرح نہ کریں، اس طرح کریں، لیکن اگر اس پر وہ عمل نہیں کرتا تو بعد میں اپیل کے مرحلے میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور ملزم اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تیسری وجہ، جس طرح ملزم غلط آدمی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نا، ملزم تو غلط آدمی ہوتا ہے، سب اس کو غلط آدمی سمجھتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اسی طرح جو شخص جرم کا شکار ہوتا ہے یا اس کا خاندان، جسے ہم مستغیث کہتے ہیں یعنی شکایت کرنے والا، وہ بھی ضروری نہیں کہ مکمل دیانتداری سے واقعے کی تفصیل بیان کرتا ہو۔ جب وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے تو مکمل دیانتداری سے بیان نہیں کرتا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اکثر ایف آئی آر میں جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو لوگ مخالف فریق کے خلاف جان بوجھ کر ان کے 2-4 بے گناہ افراد کے نام بھی ڈلوا لیتے ہیں، اور ایسا ذاتی دشمنی اور اناد کے کیسز میں اکثر ہوتا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق تو دنیا تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز میں 95% کیسز میں ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ وکیل صفائی یا ملزمان کے حق میں بولنے والا وکیل ہوتا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ کئی بے گناہ افراد کو بھی جرم میں ڈال دیا ہے، یعنی ان پر بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ چوتھی اور سب سے اہم وجہ، یہ سب سے اہم وجہ ہے، اس کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہے، جس سے وکیل صفائی کا اہم کردار سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آئین، ملکی قوانین اور عدالتی طریقہ کار شہریوں کو عدالت، پولیس اور انویسٹیگیشن حکام سے بہت سے تحفظات فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کی بے عزتی نہ ہو، ان کو غیر ضروری طور پر تنگ نہ کیا جائے۔ اب وکیل صفائی کا اہم رول یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو ملنے والے وہ حقوق جو اسے دوران تفتیش یا مقدمہ آئینی اور قانونی طور پر حاصل ہیں کسی مقدمے میں، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پامال نہ ہو۔ وکیل صفائی کا یہ کردار کہ دوران مقدمہ کسی ملزم کی عزت نفس کا ہر ممکن تحفظ کرے، بہت اہم ہے۔ ناظرین، کوئی بھی شخص جس پر جرم کا الزام لگتا ہے وہ یا تو واقعی گناہگار ہوتا ہے یا پھر بے گناہ ہوتا ہے، جس کا فیصلہ معزز عدالت سماعت کے بعد کرتی ہے، کئی سالوں کی سماعت ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ ملزم گناہگار یا بے گناہ ثابت نہ ہو جائے، یہ کسی بھی ملزم کے لیے بڑا سخت اور کڑا وقت ہوتا ہے، کیونکہ تمام کی تمام ریاستی مشینری، تمام سوسائٹی، میڈیا، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں ملزم کے عزیز و اقارب اور گھر والے بھی اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ صرف ملزم کا وکیل یعنی وکیل صفائی ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ اگر ملزم بے گناہ ہو تو اسے بری کروائے، یا پھر ان حالات کو سامنے لاتا ہے کیس سے متعلقہ جس سے ثابت ہو کہ دوسرا فریق بھی واقعہ میں برابر کا ذمہ دار ہے، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، تو ملزم کی سزا کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ یعنی وکیل صفائی کی ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے موکل کو، جس کی وہ صفائی پیش کر رہا ہے، کو جرم کی مناسبت سے زیادہ سزا نہ ملے۔ اب اگر آخر میں ایک فقرے میں ہم اس سارے پروگرام کا خلاصہ بیان کریں تو وہ یہ ہوگا کہ وکیل صفائی کسی شہری کی بہت نازک حالات میں اپنی پروفیشنل مہارت سے مدد کرتا ہے۔ اس وقت کرتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی جب وہ شدید ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر شہریوں کو اپنی مرضی کا وکیل رکھنے کی آزادی نہ ہو تو لاتعداد بے گناہ لوگ پولیس اور انتظامیہ کی زیادتیوں کا شکار ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔